اب اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں. اب یعنی ایک کام بتایا کہ کیا ہے وہ جو دشوار گزار گھاٹی سے جو گزرنا ہے، وہ مشکل جو راستہ ہے جو کہ نجات کا راستہ ہے، اس میں سب سے پہلا کام کسی کی گردن کا چھڑانا. پھر او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. مسغبہ کا روٹ ورڈ سین غین با ہے. امام راغب کے مطابق اس کے معنی ہیں بھوک اور پیاس کے ساتھ مشقت اور تکلیف کا ہونا. اطعام کے لفظ کا جو اطلاق ہے، جو اس کی اپلیکیشن ہے، ویسے تو اس کا ترجمہ کھانا کیا جاتا ہے، تو لیکن اس کی جو اپلیکیشن ہے یا اس کا جو اطلاق ہے محض ایک دو وقت کھانا کھلانے پر نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت مند کی ضروریات کی تکمیل پر ہوگا. یعنی اٹ کین بی اے جنرل ٹرم، یعنی کسی کی کوئی بھی ضرورت کو پورا کرنا اطعام جو ہے اس کو سمبلائز کرے گا. اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے اطعام کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں شاید یہ حکمت پوشیدہ ہے، یہ وزڈم ہے کہ جو بھی شخص اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے گا وہ اس آیت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا. یعنی صرف کھانے کی فارم نہیں، یعنی کسی حوالے سے بھی آپ کو کسی شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس شخص کی جتنی مدد کر سکتے ہیں جب آپ نے کر لی تو وہ پھر یعنی آپ نے گویا اس آیت پر عمل کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. فی یوم ذی مسغبہ یعنی بھوک کا دن، اس کا ایک مطلب قحط سالی کیا گیا ہے، یعنی کہ فیمن. جب قحط آئی ہوتی ہے تو یعنی ویسے تو یہ عمل یعنی کھانا کھلانا ویسے تو ہمیشہ ہی انسان سے ریکوائرڈ ہے کہ بہت نیکی کا کام ہے کہ کسی کو آپ اس کی بھوک کو سیٹسفائی کریں، اس کو کھانا کھلائیں، کیونکہ قرآن پاک نے انفاق کے جو مصارف ہیں، یعنی جو اس کے جو ایونیوز ہیں اسپینڈنگ کے، جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے ہیں کہ کہاں کہاں اپنا پیسہ خرچ کیا جائے، تو اس کے اندر اس کو سر فہرست رکھا گیا ہے. کھانا کھلانا کتنی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے یہ. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ قحط کے دنوں میں یا فیمن کے دنوں میں چونکہ غیر یقینی صورتحال ہے، اب آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ آپ کو کھانا آپ پروکیور کر سکیں گے یا نہیں، آپ کو کتنے دن کھانا ملے گا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے. تو ان دنوں میں دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا ظاہر ہے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. یعنی آپ اپنی ذات سے اٹھ کے دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جس طرح مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اس کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی. امام راضی لکھتے ہیں کہ ضرورت اور قحط کے وقت اپنا مال نکالنا نفس پر زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اجر کو زیادہ واجب کرنے والا عمل ہے. تو یہ اس چیز کو ہم آج کل کے دور میں کتنا اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب سپر مارکیٹس میں لوگ اتنا زیادہ خریداری کر لیتے ہیں کہ وائرس کا جو ایک خوف ہے اور یہ جو شاپس کا لاک ڈاؤن ہونا، اتنی انسرٹنٹی ہے، تو انسان اس میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. اور اکثر لوگ جا کے بہت زیادہ خریداری کر لیتے ہیں اور پھر جو بعد میں لوگ جائیں ان کو شاید وہ راشن ملے ہی نہیں، ان کو وہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ شیلف سے غائب ہو گئی ہیں. تو ایسے وقت میں پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی بھی ضروریات ہیں، تو صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کے حوالے سے بھی سینسٹیوٹی رکھنا. اور یہ پھر جیسے میں نے کہا ایک بہت نوبل کام ہے، اور یہ نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ضرورت کے وقت آپ دوسرے کا بھی خیال رکھیں، کہ جس وقت آپ کو بھی ضرورت ہو. اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس وقت ضرورت ہے، یعنی ایک چیز کی ضرورت کسی کو ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ہے نا، اسی وقت اس کی ضرورت پوری کی جائے. اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، آپ کی ابیلٹی ہے، تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو ٹالیں نہیں. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رمضان یا دیگر مقدس دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا اس دن. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس انسان کو جب آپ کی ضرورت ہے تو وہی سب سے بہترین وقت ہے اس کی مدد کرنے کا، اور وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے گا. صاحب تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھوک کے دنوں میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں ایک ایسے دروازے سے داخل کرے گا
جس میں سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے یہ عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ہمیں بہت سی آیات بھی ملتی ہیں اور احادیث بھی اس حوالے سے بہت ملتی ہیں. اب اگلی آیت میں ایک اور مصرف، ایک اور ایونیو اسپینڈنگ کا جہاں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں. یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو. یہاں پر ذا مقربہ کے دو مطلب ہیں. ایک تو یتیم رشتہ دار، یعنی آپ کا ایک ریلیٹیو ہے جو کہ یتیم ہو گیا ہے، وہ بچہ، اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اور مقربہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے فزیکلی قریب ہے، یعنی آپ کے نیبرہڈ میں ہے، آپ کا پڑوس والا ہے اور یتیم بھی ہے، ضرورت مند ہے. او مسکین ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو. متربہ کا جو ورڈ ہے تراب سے ہے، جس کا مطلب مٹی ہے، اور ذا متربہ کا مطلب پھر کیا ہوا، یعنی مٹی والا، یعنی خاک آلود، مٹی میں اٹا ہوا. ٹھیک ہے، ذا متربہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل تفسیر کی مختلف آراء ہیں، ان کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. نمبر 1، اس سے وہ شخص مراد ہے جس کے پاس چھت میسر نہ ہو. ٹھیک ہے، بے گھر شخص، ہوم لیس، یہ ابن عباس کی رائے ہے. نمبر 2، ایسا شخص جس کے پاس اپنے آپ کو مٹی سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ لباس ہے، اور یہ مجاہد کی رائے ہے جو کہ تابعی تھے. نمبر 3، عیال دار شخص، یعنی جس کے بہت بچے ہوں، بہت زیادہ ڈپینڈنٹس ہوں اس کے، یہ قتادہ کی رائے ہے. نمبر 4، مقروض مراد ہے، یعنی ایک شخص جو ہیویلی انڈیٹڈ ہے. نمبر 5، وہ شخص جس کا کوئی نہ ہو، ابن جبیر. نمبر 6، اس سے وہ شخص مراد ہے جو اپنی مٹی سے دور ہے، یعنی ایسا آدمی جو اپنے وطن سے دور ہو. یہ عبداللہ بن عباس کی رائے ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا غریب آدمی جو محنت اور مشقت تو کرتا ہے، پورا دن اسٹرگل کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی کمائی سے زیادہ ہیں، اس کی نیڈز، اس کی جو انکم ہے اس سے زیادہ ہیں. یعنی اگر وہ کھانا خریدتا ہے تو دوائی کے پیسے نہیں ہیں، دوائی خرید لیتا ہے تو بچوں کی اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسا شخص، اور یہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے گھر میں جو ڈومیسٹک سٹاف بھی جو کام کرتا ہے، اکثر ان میں سے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ جو گردن آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور بھوک اور قحط اور مشکل دنوں میں، انسرٹنٹی کے دنوں میں سیکریفائس کرنا، ایثار کرنا، اور اپنا مال معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان پر خرچ کرنا، کہ جس میں آپ نے واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی، آپ کو کوئی امید نہیں ہے، ایون ٹو بگن ود کوئی امید نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کا یہ احسان واپس کرے گا یا وہ آپ کو کوئی بدلہ دے گا اس کا. جیسا کہ ہم یہ بہت مشکل کام ہے، جیسے میں نے کہا نا، اور یہی وہ گھاٹی ہے جس کو پار کرنا نجات کے لیے ضروری ہے، ٹو رائز ابو یور سیلف. اور ہم اس حوالے سے ہم کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ جو رویہ ایک شخص سے مطلوب ہے جب وہ دوسروں پہ اسپینڈ کرتا ہے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 6، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو. اور اسی طرح سورہ الدہر، جس کو سورہ الانسان بھی کہا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور 9، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے، وہ فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، یعنی نہ ہمیں تم سے کوئی معاوضہ چاہیے، نہ کوئی پیمنٹ چاہیے، اور نہ شکر گزاری کے طلبگار ہیں، یعنی ہمیں تو شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کسی بہت مضبوط مابعد الطبیعاتی بنیاد کی ضرورت ہے. یعنی یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ فیتھ، یعنی یو نیڈ اے فاؤنڈیشن ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. اس طرح کا جو سیکریفائس ہے اور یہ اس طرح کا جو رویہ ہے، جو جذبہ ہے کہ جس میں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ان ریٹرن، آپ کو شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے پھر
ایک بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشن اس کے پیچھے ہوتی، یعنی ایک بلیف سسٹم ہوگا اس کے پیچھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے ایمان کی بنیاد. اور قرآن پاک نے جیسے ہم جانتے ہیں 5 اجزائے ایمانی کا ذکر کیا ہے، یعنی there are 5 بیسک پلرز آف فیتھ. ایک اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا یعنی فرشتوں پر، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا. اور یہ ہیں وہ بنیادیں، یہ وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشنز ہیں جن پر ایمان لانے کے بعد انسان میں پھر اس طرح کا نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے ان ریٹرن، کیونکہ اس کی ساری جو ایکسپیکٹیشن ہے ریوارڈ کی اور تعریف کی اور جس کو اس نے پلیز کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی سے اس کی ساری امیدیں ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے پلرز آف فیتھ میں ان میں سب سے زیادہ زور قرآن پاک نے ایمان باللہ پہ رکھا ہے، سب سے زیادہ ایمفسس توحید پہ ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اور پھر ایمان بالآخرت پر ہے، یعنی کہ وہ دن، وہ بدلے کا دن جس دن انسان کو اس کے ہر کیے کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے ان 2 فاؤنڈیشنز پر.